بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، تخلیق ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح مباشرت کرنا سیکھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفسیر بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسانی کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد ہوئی۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے اور ان کی جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا کہ جس کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام انیسیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ دل کے اندر سوچا کرتے تھے کہ کاش میرا بھی کوئی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی اس سے انسیت حاصل کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انیسیت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا اور آپ سے سوال کیا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں۔ ناظرین محترم، یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمواری لڑکی اور لڑکے کو مسکین قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں کا کوئی مونس نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان دونوں کی جلدی شادی کر دینی چاہیے تاکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قرب سے سکون پا سکیں۔ ناظرین محترم، بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پر پرعیش زندگی گزار رہے تھے۔ ناظرین محترم، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر ایک درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، جبکہ بعض روایات میں اس واقعے کا کچھ اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے تو ان کا کوئی مانس و غم خوار نہیں تھا، کیونکہ آپ جنسی بشریت سے تعلق رکھنے والے اکیلے انسان موجود تھے، تو آپ کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ کاش میری جنس سے کوئی اور بھی موجود ہوتا جس سے میں تسکین حاصل کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اس نیند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بشر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو آپ سب جان گئے کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی ان تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سامنے تمہارے جو مخلوق ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ عورت ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے دوسرا سوال کیا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے تیسرا سوال کیا کہ اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ اسے حی یعنی ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ
اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جمع سے فارغ ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو اور میرے ساتھ اور زیادہ کرو۔ لیکن ناظرین محترم، اس روایات کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ آیا یہ روایت درست بھی ہے کہ نہیں، اور بعض روایات کے اندر اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتار دیا تو وہ ایک لمبے عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اپنی اس بہت بڑی خطا پر بہت زیادہ گریہ زاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے اس غم اور گریہ زاری کی وجہ سے ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کے طریقے ڈال دیے اور فرمایا کہ میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری پیش کی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی اور حجر اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی میدان عرفات میں ملاقات کرائی۔ کافی عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کی تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکیں، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کا کام کروایا اور دونوں کو ایک دوسرے سے تعارف کروا دیا۔ ناظرین محترم، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہنے لگے، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ سویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ آدم علیہ السلام کو بتاؤ کہ وہ اور حضرت حوا ایک دوسرے سے جمع کریں اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائے اور ان کو اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام واپس آئے تو حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا پایا۔ ناظرین محترم، اس حدیث پاک کے بارے میں علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر دو راوی ایسے ہیں جن کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ ناظرین محترم، پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو 20 حمل ٹھہرے اور آپ سے 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں اور اسی طرح سے نسل انسانی پھلتی پھولتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واپس اپنے مقام جنت میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفس اور شیطان کے شر سے اور دنیا کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل حکایات اسلام کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔